حسد کی طرف جب عام بیماری لگی بڑھنے، مسلمانوں کو پھر جینے کی دشواری لگی بڑھنے۔ کیا اس طرح آغاز شرارت اہل مکہ نے کہ رازن بن کے ڈالی طرح غارت اہل مکہ نے۔ پھرا کرتے تھے بیرون مدینہ اونٹ میدان میں، انہیں قرض ابن جابر لے گیا روزن درخشاں میں۔ صحابہ حضرت اقدس سے اکثر التجا کرتے، مگر لڑنے سے ان کو منع شاہ دوسرا کرتے۔ یہودی مل گئے مکہ کے ان وحشی لعینوں سے، توقع تھی خلاف عہد کی ہر دم کمینوں سے۔ ہوئی تنگ اس قدر آخر مسلمانوں کی عافیت کہ اندر شہر کے بھی رہ نہ سکتے تھے بخیریت۔ نکلتے تھے تو گر جاتے تھے قزاقوں کے دستوں میں، بیچارے دن دہاڑے قتل ہو جاتے تھے رستوں میں۔ خدا کا نام لینا ایک نرالا رنگ لایا تھا، نبی صابر تھے، فرمانے جہاد اب تک نہ آیا تھا۔ قریش مکہ نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ، کیا باطل نے شمع حق بجھا دینے کا منصوبہ۔ حد برداشت سے گزری تعدی اہل باطل کی، زیادہ صبر کرنا بے حسی تھی دین کامل کی۔ بالآخر وقت آیا، رحمت حق جوش میں آئی کہ اذن جنگ بن کر غیرت حق جوش میں آئی۔ مان جبریل لے کر آیا قرآن ہوئے نازل، جہاد فی سبیل اللہ کے فرمان ہوئے نازل۔ یہ حکم آیا کہ ہاں اب ان غریبوں کو اجازت ہے، بیچارے بے وطن آفت نصیبوں کو اجازت ہے، وہ جن پر ظلم کے بیداد کے بادل برستے ہیں، جو اپنے ہی وطن میں سانس لینے کو ترستے ہیں، جو ناحق کے ستم سہتے ہیں اور مغموم رہتے ہیں، وطن کو چھوڑ کر بھی بے کس و مظلوم رہتے ہیں۔ خطا جن کی فقط یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے، جو دنیا کو لٹا کر ایک خدا کا نام لے آئے۔ جنہیں دشمن تہیا کر چکے ہیں تنگ کرنے کا، ہے ان کو اذن حملہ آوروں سے جنگ کرنے کا۔ خدا ظالم کے منصوبوں کو رد کرنے پہ قادر ہے، خدا مظلوم لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ نہ دے اللہ اگر حملوں کے صدے باپ کی جرت، یوں ہی بڑھتی رہے ہر ایک شیخ و شاب کی جرت۔ یہ معبد خانقاہیں صومعے یکسر اجڑ جائیں، منادر اور گرجے بیغ سے بن سے اکھڑ جائیں۔ مساجد جن کے اندر ذکر حق کثرت سے ہوتا ہے، جہاں انسان آ کر معصیت کے داغ دھوتا ہے، گرا دے لوگ آ کر ان عمارات مقدس کو، نہیں منظور یہ اللہ کی ذات مقدس کو۔ رسول اللہ نے ایک دن بسط تاکید و پابندی سنایا اہل ایمان کو یہ فرمان خداوندی۔ کہا راہ خدا میں تم کو لڑنے کی اجازت ہے، خدا کے دشمنوں کو دفع کرنے کی اجازت ہے، مگر تم یاد رکھو صاف ہے یہ حکم قرآن کا، ستانا بے گناہوں کو نہیں شیوا مسلمان کا۔ نہیں دیتا اجازت پیش دستی کی خدا ہرگز، مسلمان ہو تو لڑنے میں نہ کرنا ابتدا ہرگز۔ فقط ان سے لڑو جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں، فقط ان سے لڑو جو تم پہ جینا تنگ کرتے ہیں۔ قریش مکہ نے ٹھانی ہوئی تھی قتل و غارت کی، مسلمان بھی لگے تدبیر کرنے اب حفاظت کی۔ قبائل کا بھی خطرہ تھا دیار ارض یثرب میں، کہ بود و باش تھی جن کی دیار ارض یثرب میں۔ یہ خطرہ تھا مبادہ اہل مکہ سے وہ مل جائیں، رسد کو لوٹ لیں، اہل مدینہ پر ستم ڈھائیں۔ خبر تھی فتنہ آئندہ کی محبوب داور کو، معاہد کر لیے اس واسطے ان میں سے اکثر کو۔ یہ کوشش تھی کہ دب جائے فساد و جنگ کا فتنہ، نہ اٹھے اس جہاں میں کوئی خونی رنگ کا فتنہ۔ مگر اب کر چکے تھے اہل مکہ خوب تیاری، نہ ان کو بیٹھنے دیتی تھی خوئے مسلم آزاری۔ مسلمانوں کو لکھ کر بھیج دی ابو جہل نے دھمکی، کہ پہلے ہی سے اب تم فکر کر لو اپنے ماتم کی۔
محمد کو بڑا ہی صاحب اعجاز سمجھے ہو، یہاں سے بچ نکلنے کو خدائی راز سمجھے ہو، تمہیں یہ ناز ہوگا آپ بسے ہیں اب مدینے میں، سمجھتے ہوگے ہم آزاد ہیں اب مرنے جینے میں، ذرا دم لو کوئی ساحت ٹھہر جاؤ ہم آتے ہیں، تمہارا نام ہی اب لوہے ہستی سے مٹاتے ہیں۔ یہ خالی ایک دھمکی ہی نہ تھی کفار مکہ کی، بہت بد ہو چکی تھی نیت اشرار مکہ کی۔ نبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بس اپنے قافلے کے منتظر تھے، کفار بیٹھے تھے۔ ابو سفیان گیا تھا شام کی جانب تجارت کو، نکلنا تھا اسی کی واپسی پر قتل و غارت کو، تجارت کے منافع پر مدار جنگ تھا سارا، تجارت کیا تھی گویا کاروبار جنگ تھا سارا۔ قریشی تاجروں کا قافلہ جب لوٹ کر آیا، ابو سفیان منافع کی رقم تھیلوں میں بھر لایا، پہنچ کر مکہ میں اب جنگ کا سامان کرنا تھا، مگر ڈر تھا کہ یثرب کے حوالی سے گزرنا تھا۔ دغا ہوتی ہے جس دل میں وہی چھاتی دھڑکتی ہے، فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے۔ ابو سفیان کے دل میں بھی ہزاروں وہم آتے تھے، خیالی وسوسے ہی بھوت بن بھر کر ڈراتے تھے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مقصد سمجھ لیں اس تجارت کا، مبادہ جان لیں سامان ہے یہ قتل و غارت کا، چلے ہیں قاتلوں کے ہم دہانے از بھرنے کو، قبائل میں یہ سارا مال و زر تقسیم کرنے کو، سمجھ جائیں یہ سونا قبر کے اندر سلائے گا، سمجھ جائیں کہ یہ کپڑا کفن ان کو پہنائے گا، سمجھ جائیں کہ ان کی صبح پر شام آنے والی ہے، منافع کی یہ دولت جنگ میں کام آنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس قافلے کا حال کھل جائے، سر منزل نہ پہنچیں اور ساری چال کھل جائے، ہمارا قافلہ مکے پہنچ جائے تو بہتر ہے، کسی صورت مدینے پر بلا آئے تو بہتر ہے، یہ کیا ہے آج آگے پاؤں دھرتے ہول آتا ہے، مدینے کے حوالی سے گزرتے ہول آتا ہے، اگر اہل مدینہ رستے ہی میں ٹوک لیں ہم کو، ارادوں سے ہمارے باخبر ہوں روک لیں ہم کو، اکارت جائیں گے مکے میں پھر سامان لڑائی کے، ہوا ہو جائیں گے امکان خنجر آزمائی کے، یہ سارا مال اگر اہل مدینہ چھین لے جائیں تو شاید جا کے تلواریں خریدے قلعے بنوائیں، بڑی دقت ہے پھر اللہ والوں کے مٹانے میں، محمد ہی کا مذہب پھیل جائے گا زمانے میں، کوئی ترکیب ایسی ہو کہ ہم بچ کر نکل جائیں، لڑائی کے لیے مکے سے واپس لوٹ کر آئیں، نئے مذہب کی جڑ تیغ و تبر سے کاٹ دیں آ کر، مدینے کی زمین لاشوں سے یکسر پاٹ دیں آ کر۔ ابو سفیان الجھتا آ رہا تھا ان خیالوں سے، کیا اب مشورہ بزدل نے اپنے ساتھ والوں سے، بہت سوچا بالآخر ایک شرارت تازہ طے پائی، بلا کے مرز زمزم نام کو ترکیب سمجھائی، کہا یہ کام اگر کر دے تو اتنا مال پائے گا، ملیں گے اونٹ، سونا بھی کئی مسکال پائے گا، چلا مکے کی جانب اونٹ پر چڑھ کر یہ ہرکارا، بڑھا 2 منزلیں کرتا ہوا و حرص کا مارا۔ ادھر اس قافلے کے منتظر بیٹھے تھے مدت سے، لڑائی چھیڑنا مقصود تھی فخر نبوت سے، فقط اس کارواں کی واپسی کا تھا خیال ان کو، کہ تھی لڑنے سے پہلے آرزوئے حفظ مال ان کو۔ قریش ایک روز بیٹھے کر رہے تھے جنگ کی باتیں، ابو جہل ان کو سکھلاتا تھا قتل عام کی گاتیں، اچانک ایک صدا اٹھی کہ فریاد اے بنی غالب، اٹھو دوڑو کرو فی الفور امداد اے بنی غالب، یہ چیخیں اور فریادیں سنی تو اہل شر دوڑے، بہت بےتاب ہو کر اٹھے آواز پر دوڑے، نظر آیا کہ وادی میں کھڑا ہے ایک شتر تنہا، کہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے ایک بشر ننگا، برہنہ جسم نہ ننگے خاندان معلوم ہوتا ہے،
تباہی اور فلاکت کا نشان معلوم ہوتا ہے۔ شتر کی پیٹھ پر کاٹھی بھی کس رکھی ہے الٹا کر، نظر آتا ہے آیا ہے کہیں سے کان کٹوا کر، فغاں کرتا ہے چیخیں مارتا ہے روتا جاتا ہے، پیاپے سینے کوباں ہو کے بے کل ہوتا جاتا ہے، صدا دیتا ہے اے لوگوں میری فریاد کو پہنچو، تمہارا مال و زر لٹنے کو ہے امداد کو پہنچو، محمد بدلہ لینا چاہتے ہیں برملا تم سے، سمجھتے ہیں کہ جھیلیں ہیں بہت جور و جفا تم سے، مسلمان قافلے کی طاق میں نکلے ہیں اے یارو، اٹھو دوڑو بڑھو چل کر انہیں روکو انہیں مارو، مجھے ڈر ہے کہ جو ہونا تھا اب تک ہو چکا ہوگا، ابو سفیان بیچارہ جان اپنی کھو چکا ہوگا، پڑے سوتے ہو تم سونا تمہارا الٹ گیا ہوگا، تمہارا کارواں سارے کا سارا لٹ گیا ہوگا، پکڑ کر لے گئے ہوں گے مسلمان ساتھ والوں کو، نکالو جلدی اپنی فوج دوڑاؤ رسالوں کو، ارے تم سن رہے ہو تم سے کچھ بھی بن نہیں پڑتی، میری فریاد کی برچھی کسی دل میں نہیں گڑتی۔ اب اہل شہر پہچانے کہ زمزم ہے یہ ہر کارا، گھڑی میں شہر اس کے گرد اکٹھا ہو گیا سارا، یہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ہر سو تکتا جاتا تھا، دو تڑ پیٹتا جاتا تھا ظالم بکتا جاتا تھا، الجھنے کے لیے تیار تھے پہلے ہی دیوانے، لگے یہ حال سن کر سانپ کے مانند بل کھانے، چنگاری پڑ گئی بارود میں شعلہ بھڑک اٹھا، دلے ہر ثانیے نمرود میں شعلہ بھڑک اٹھا، لگی تلوؤں میں آگ ایسی کہ نتنوں سے دھواں نکلا، غضب کی شکل میں آنکھوں سے مغز استخواں نکلا، غرور و عجب نے دل کی سیاہی رخ پہ دوڑا دی، غضبناکی نے آنکھوں کو ردائے سرخ پہنا دی، یہ ایسی بات تھی جو وہم میں بھی آ نہ سکتی تھی، تصور میں یہ صورت منہ کبھی دکھلا نہ سکتی تھی، مسلمانوں کی یہ جرت کہ ان کا قافلہ روکیں، جو اب تک چھپتے پھرتے تھے انہیں میدان میں ٹوکیں، مسلمان اور ان کے کارواں پر حملہ آور ہوں، خبر سن لیں یہ بھتنے اور جامے سے نہ باہر ہوں، وہ ہر کارا تو پلٹا صورت شیطان بہکا کر، لگے بس گھولنے یہ سانپ پیچو تاپ کھا کھا کر، بھرے بیٹھے تھے پہلے سے بہانہ اور ہاتھ آیا، اٹھا ابو جہل ایک تقریر کی لوگوں کو بھڑکایا، کہا اے بے وقوفو سوچتے کیا ہو کمر باندھو، اٹھاؤ نیزہ و خنجر اٹھو تیغ و تبر باندھو، مسلمانوں کو مکے سے نکل جانے دیا تم نے، وہ موقع خوب تھا افسوس ٹل جانے دیا تم نے، محمد کو یہیں پر ختم کر دو میں نہ کہتا تھا، مسلمانوں سے قبرستان بھر دو میں نہ کہتا تھا، مدینے میں پہنچ کر اب یہ جرت مل گئی ان کو، تمہیں پر حملہ آور ہوں یہ ہمت مل گئی ان کو، تمہیں ان کو سزا دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نیا مذہب مٹا دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی، تمہارے سامنے ہستی ہی کیا ہے اس جماعت کی، مسلمان کیا ہیں ایک بے رنگ سی تصویر غربت کی، وہ خود ہیں جنگ کے طالب حیات تم کو نہیں آتی، تمہارا قافلہ لٹتا ہے چھاتی پھٹ نہیں جاتی، لطیمہ ہو گیا تاراج تو پچھتاؤ گے یارو، تم اپنی بیویوں کو عیش سے ترساؤ گے یارو، یہ بھالے برچھیاں بیکان کس دن کام آئیں گے، تمہارے جنگ کے سامان کس دن کام آئیں گے، چلو میدان میں جرت آزماؤ دیکھتے کیا ہو، قریشی نسل کی شوکت دکھاؤ دیکھتے کیا ہو، تمہارے 360 ہیں تنہا خدا ان کا، بھلا اتنے خداؤں سے لڑے گا کیا خدا ان کا، اٹھو اے لات و عزا و حبل کے پوجنے والو، عرب سے ایک خدا کے نام کا دھبا مٹا ڈالو۔ قیامت آ گئی ہر شخص تیاری لگا کرنے، ہر ایک تائید خون ریزی و خون خواری لگا کرنے، درستی ہو گئی جھٹ نیزہ و شمشیر و خنجر کی، چڑھی آندھی مدینے کی طرف باطل کے لشکر کی، قریشی نسل کے مردان جنگی سر بکف ہو کر
بڑھے گھوڑوں پر یا اونٹوں پہ چڑھ کر صف بصف ہو کر، نظر بو نجتری، حرث ابن عامر تھے یہ سب افسر، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ تھے یہ سرے لشکر، چلے وہ سب کے سب جن کو پیغمبر سے عداوت تھی، منبع اور رکاعاس بن ہشام و عقبہ بھی، بنی ہاشم بھی ان کے ساتھ شامل تھے بمجبوری کہ بزدل سمجھے جاتے، گر بتاتے کوئی معذوری، اگرچہ باخبر تھے اس برائی کے نتیجے سے، چلے ہمیں نبی عباس بھی لڑنے بھتیجے سے، عقیل ابن ابی طالب بھی ان کے ساتھ شامل تھا، نہیں تھا ابو لہب اس کی بدی کا ہاتھ شامل تھا، قریشی سورما اکثر شریک فوج باطل تھے کہ سب جنگ آزمودہ تیغ زن تھے اور قاتل تھے، یہ لشکر مشتمل تھا 1150 جوانوں پر، دلوں میں بغض نعرے کفر کے ان کی زبانوں پر، یہ لشکر بڑھ رہا تھا کعبہ توحید ڈھانے کو، مسلمانوں سے لڑنے کو، مدینے کے گرانے کو، مدینے کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا یہ لشکر، گزرگاہوں میں لوگوں پر غضب ڈھاتا تھا یہ لشکر، زمین دشت کی چھاتی سے آہوں کا غبار اٹھا، فلک بھی کانپ کر العظمت للہ پکار اٹھا۔